ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، کیا ہم سے پہلے لوگ بھی ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوا کرتے تھے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی یہ بات سنی اور ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے سابقہ لوگوں کی مصیبتوں کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کی مصیبتوں کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسے محسوس ہوں جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی طرح۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا۔ اس عورت کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا، جو بندہ اس خنزیر کے گوشت کو کھانے سے انکار کرتا تو وہ بادشاہ اسے قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے بیٹے کو بلوایا اور کہا، یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اسے مرد مجاہد نے جواب دیا، میں اللہ کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ کیا جواب دیا؟ میں اللہ کی حرام کی گئی چیز کو نہیں کھاؤں گا۔ میٹھے اسلامی بھائیو، ہمت کی بات کہ بادشاہ کے سامنے انکار، اور وہ بھی اللہ تعالی کی حرام کردہ چیز سے، اور وہ مرد مجاہد یہ جانتے تھے کہ یہ بادشاہ ایک ملک کا بادشاہ ہے، ایک سلطنت کا بادشاہ ہے، لیکن جس بادشاہ نے اس چیز کو خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے، تمام سلطنت اس کے پاس ہے، وہ تمام سلطنتوں کا بادشاہ ہے۔ چنانچہ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ جلاد آگے آیا، اس نے اس مرد مجاہد کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور اسے شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا، اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت کیا، گوشت رکھتے ہوئے کہا کہ اسے کھاؤ۔ اس نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ کی حرام کی گئی اشیاء کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ میں رکھ لو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈالا گیا۔ اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ پھر بادشاہ نے اسے چھوٹے کو بلایا اور کہا، یہ گوشت کھاؤ۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تو ذلیل و کمزور ہے، تو اللہ عز و جل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو مجھے اللہ عز و جل کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا، جو تیرے جی میں آئے تو کر لے، لیکن میں اللہ عز و جل کی حرام کردہ اشیاء کبھی نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر اور لوگوں سے کہنے لگا اور ہنسنے لگا، کیا تم جانتے ہو کس نے مجھے گالی کیوں دی؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی کہ گالی میں سن کر تیش میں آ جاؤں گا اور اسے فوراً قتل کر دوں گا۔ اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس نوجوان کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی گئی، اور اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور اسے کہا کہ میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا، اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو
تو اسے تنہائی میں لے جا اور اسے سمجھا اگر یہ ایک لقمہ کھانے پر بھی راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم من پسند کی زندگی گزارنا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا اے میرے لخت جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے 2 حق ہیں، وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا، تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، پھر جب تیری ولادت ہوئی تو بہت کمزور تھا، مجھے تجھ پر بہت ترس آیا، میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ عز و جل اور اس کے احسانات کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میں نے تجھ پہ کیے ہیں، اور میں تجھے ان احسانات کا بھی واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تجھ پہ کیے ہیں، تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جس سے اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے۔ میٹھے اسلامی بھی قربان جائیے، والدین ہوں تو ایسے ہوں جو اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیز کو کھانے سے منع کریں، اور فرماتی ہے اپنے بیٹے کو اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے اپنی ماں کی یہ باتیں سنی تو کہا میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پہ ابھاریں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اسے کہا ہے۔ اب بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس نے اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا خدا کی قسم میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جس سے اللہ نے حرام کیا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، چنانچہ اس ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا۔ اسی طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ اے بھیا، تیری ہلاکت ہو تو صرف ایک ہی لقمہ کھا لے، تو صرف ایک ہی لقمہ کھا لے، میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور جو تو کہے گی میں وہی کہوں گا، تو صرف ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش عشرت سے زندگی گزارنا۔ سنو سنو اے میرے نوجوان میٹھے اسلامی بھائیو، سنو اے بزرگوں، سنو اے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، سنو۔ یہ سن کر بادشاہ کا یہ انداز دیکھ کر اس عظیم ماں نے جواب دیا اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا، اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پہ اللہ کی نافرمانی کروں؟ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں، مجھے زندگی سے کوئی واسطہ نہیں۔ خدا کی قسم تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، کبھی اللہ عز و جل کی حرام کردہ شے نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس ظالم بادشاہ نے اس عظیم ماں کو بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم بیٹوں سے جا ملی۔ میٹھے اسلامی بھائیو، وہ تو کہ کیسے لوگ تھے جن کا اللہ تعالیٰ پہ کتنا یقین تھا، کتنا بھروسہ تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ کتنا عمل کرتے تھے، اور ایک ادھر ہم نہ جانے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کیا کرتے ہیں۔ وہ کون سی نافرمانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہم نے نہ کی، لیکن پھر بھی اپنی موت سے غافل ہیں۔ ذرا سوچیے۔